جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے کہ دین کے اندر رخصت کیسے ملتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا نا، یسیروا ولا تعسروا، فرمایا آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو۔ بڑھتے ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب کی جانب، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جو تھیسس ہے وہ بھی اسی موضوع پہ ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ آپ نے فقہ حنفی میں حالات و زمانہ کی رعایت کے حوالے سے آپ نے یہ تھیسس رقم کیا ماشاءاللہ، اور آج قدرتی ہمارا موضوع بھی وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شریعت جو ہمارے لیے رہنما بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے، عام حالات میں بندہ شریعت کا پابند ہے، مکلف ہے، لیکن ایسے حالات ہو جائیں، ناموافق حالات ہو جائیں، تو ان حالات میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ٹیم کا، ہماری ایئر ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جس طرح شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں حضور کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں اس میں ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ ماشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بوجھوں کو اتارتے ہیں، اور جن بیڑیوں میں یہ جکڑے ہوئے تھے پہلی امتوں پر، جو مشکل مسائل ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے نافذ کیے گئے تھے، ان سے ان کو چھٹکارا دلا رہے ہیں اور ان بیڑیوں کو کھولنے والے ہیں۔ واہ واہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں جو شریعت ملی ہے وہ ایسی خوبصورت شریعت ہے جو ہر وقت کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق چلنے والی ہے، اور اس میں ہر ایک شخص کے لیے اس کے حالات اور واقعات کے مطابق اس کے لیے احکام موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم فرمائی وہ یہی تھی، یسروا ولا تعسروا، سبحان اللہ، اور بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، آسانیاں تقسیم کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی پیدا نہیں کی۔ قرآن مجید کی اور بہت ساری ایسی آیات ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ آسانیاں، تنگیاں پیدا کرنا اللہ کی منشا اور مرضی نہیں۔ اسی وجہ سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرمایا گیا کہ جتنی گنجائش اور وسعت ہے اسی کے مطابق انسان کو مکلف کیا گیا ہے۔ اگر ہم شریعت کے معاملات کو دیکھیں تو عام حالات میں تو ہمارے لیے بالکل وہی احکام ہے، نماز پڑھنے کا بالکل جو سادہ حکم ہے، روزہ رکھنے کا، باقی چیزیں وہ اسی طرح ان پر عمل پیرا ہوا جائے گا، لیکن حالت کی تبدیلی اگر ہو جائے تو اس کے لیے احکام کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے۔ واہ واہ۔ اس کے لیے اگر ہم تین چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمیں بڑا اہم جملہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ احکام بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تین چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے۔ شریعت کے مزاج کے اندر اگر ہم احکام کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ احکام کو نافذ کرنے میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہے۔ ٹھیک۔ یکدم حکم نافذ نہیں کر دیا گیا۔ اب مکہ کے حالات کو دیکھیں تو اس وقت حکم نہیں ہوا تھا کہ حج کرو، اس وقت روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا، جی جی، جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا تھا۔ تدریجاً شریعت کے احکام نافذ ہوئے۔ شراب کے حرام ہونے کا حکم ہے، 3 درجوں کے اندر فائنل تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح نماز کے موجودہ حالت تک اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جی بالکل۔ پھر بعد میں آیا انما الخمر والمیسر والانصاب، اس سے پہلے ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو آپ بتائیے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ زیادہ ہے۔ پہلا حکم، پھر وہ والا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا آپ نے جو الصلاۃ بیان وانتم کیا، سکارى، پھر آخر میں انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اسی طرح باقی تدریج اس کا خیال رکھا گیا۔ دوسرے نمبر پر اس میں نسخ کا خیال رکھا گیا ہے، کچھ احکام کو منسوخ کیا گیا ہے۔ اللہ، اب منسوخ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ توبہ نعوذ باللہ شارع کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم نافذ کرنا ہے تو پہلے اور نافذ کر دیا، بعد میں پتہ چلا تو نہیں، اس میں لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی طبیعت کو، لوگوں کے حالات و واقعات کو دیکھا گیا۔ ایک حکم پہلے نافذ کیا گیا، جی، پھر دیکھا گیا کہ اب لوگ اس کے لیے راضی ہیں، اب اس حکم کو پھر تبدیل کر کے، جیسے مزارات پہ جانے کے حوالے سے، قبروں پر جانے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، فرمایا تھا کہ اب آپ قبروں پر پہلے نہ جایا کریں، پھر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے۔ ایک یہ بیان۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ کا جو خیال کیا گیا وہ بھی لوگوں کے حالات کے مطابق اور ان کے معاملات کو دیکھ کر کیا گیا. اور تیسری چیز جو ہے جو فائنل ہم پر احکام نافذ ہوئے اس کے اندر بھی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے, اس میں بھی لچک رکھی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹل سارے احکام ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. مختلف احکام مختلف حالات کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور دیگر جتنے مسائل ہیں آپ ان کو دیکھ لیں. میں سب سے بڑی مثال ایمان کی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. جی ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ کو وحدہ لا شریک مانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور دیگر ایمانیات جو ہیں ان پر یقین کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اگر نعرہ تکبیر بلند کروں گا تو یہاں میری زبان کاٹ دی جائے گی, یہاں مجھے قتل کر دیا جائے گا, مجھے نقصان کیا جائے گا. تو قرآن نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں اگر آپ مجبوری کی اس کیفیت میں ہیں کہ آپ اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کر سکتے, آپ اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر سکتے, تو اقرار باللسان ساقط ہو جاتا ہے لیکن تصدیق بالقلب قائم ہے, کیونکہ وہاں پر تو کوئی مجبوری نہیں ہے. بالکل تو اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ایمان دل اطمینان سے ساتھ مطمئن ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اس کے وجہ سے حکم بھی تبدیل ہو گیا. یہی شریعت کا مزاج ہے جس کو سمجھنا چاہیے.